اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء آیت نمبر 59 کا تجزیہ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس آیت کا ترجمہ ہوگا اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور تم میں جو لوگ حاکم ہیں ان کی بات مانو۔ آئیے یہ آیت کیا کہتی ہے، اس پوری آیت کا تجزیہ ہم کریں گے۔ ہر وہ کام جو کسی انسان یا کسی جانور یا کسی جھاڑ پیڑ پرند چرند یا پہاڑ ندی کو نقصان پہنچائے وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ ہماری اپنی ذات سے اگر کسی کو جسمانی یا روحانی تکلیف پہنچے وہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ اصل میں کسی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ ہوگا۔ جیسے کسی سے لیا ہوا 1 روپیہ بھی اگر ہم نے اس شخص کو نہ لوٹایا، یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ حکومت کا بنایا ہوا ہر وہ جائز قانون جس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قانون قرآن مجید میں بیان کیے ہیں ان تمام قانون پر عمل کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ ہم سے یہ سکھایا گیا ہے، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ فرائض میں 5 فرض ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جی نہیں، قرآن کا ہر حکم فرض ہے۔ جیسے گاڑی چلانے کے وقت اگر ہم نے ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی تو ہم نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ اس آیت کی بنا پر یہ آیت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانو، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو مانو، اور ہم لوگوں میں ہمارے درمیان جو بھی حکومت کا قانون ہے ان تمام حکومت کے انتظامی امور کو ماننا فرض ہے اس آیت کی روح سے۔ جیسے سگنل کو فالو نہ کرنا، ہیلمٹ نہ پہننا، بلا وجہ ہارن کا بجانا، یہ تمام چیز انتظامی امور میں آتی ہے۔ ان انتظامی امور کو اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان تمام انتظامی امور کو ہمیں فالو کرنا۔ BMC کے قانون کی خلاف ورزی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے راستوں پر کچرا پھینکنا، راستوں پر گندگی پھیلانا، گٹکا کھا کر راستوں اور دیواروں پر تھوکنا، حتیٰ کہ روڈ پر کوئی پروگرام کرنا جس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچے، اور راستوں پر نماز پڑھنا، راستوں پر وعظ اور تقریر کرنا جس سے راستے پر چلنے والوں کو تکلیف پہنچے، یہ تمام چیزیں گناہ ہے، اور صرف گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں اللہ کے اس آیت کی خلاف ورزی کرنے کے برابر یہ بات ہو رہی ہے۔ کیا کسی کو تکلیف پہنچا کر ہم نیکی حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم راستے پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نیکی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا کسی بندے کو تکلیف پہنچا کر جو راستے سے گزرنا چاہ رہا ہے، اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس راستے سے گزر نہیں سکتا؟ یعنی ہم نے ان تمام لوگوں کو تکلیف دی
اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. جی نہیں, نیکی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تیسری چیز, بلڈنگ میں سوسائٹی کے قانون کی خلاف ورزی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. یعنی جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں کے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. لہذا ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیاوی قانون کی فرما برداری کرنی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنے کی بات کرتا ہے, مگر حقیقت میں مسلمانوں کی سماجی زندگی قرآن کی آیتوں کے بالکل خلاف جا رہی ہے. اب مسلمانوں کی یہ زندگی کیسے خلاف جا رہی ہے, آئیے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ہمارے رسول لوگوں کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے, اس کے باوجود لوگوں نے زمین پر حد سے آگے بڑھنے والا کام کیا. دیکھیے, دنیاوی قانون کی خلاف ورزی کرنا حد سے آگے بڑھنے والا کام ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سورہ انعام آیت نمبر 141, اللہ کا حق ادا کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو, اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے آگے بڑھے ہوئے لوگ تھے. دیکھیے, حد سے آگے بڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کے ان قانون کی, جو دنیا میں لوگوں نے قانون, انتظامی قانون بنائے ہیں, ان انتظامی قانون کی اگر ہم نے خلاف ورزی کی تو ہم نے فرعون کی اطاعت کی, ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس انتظامی امور کو, ہر اس انتظامی قانون کو فالو کریں. جہاں بھی ہم رہے وہاں کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کہیں سروس کرتا ہے, کسی کمپنی میں سروس کرتا ہے, کسی دکان میں سروس کرتا ہے, تو وہاں کا بھی اپنا ایک قانون ہوتا ہے. تمہیں اتنے بجے آنا ہے, اتنے بجے جانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ تمام انتظامی امور پر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے. فرض صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے حج کر لیا, ہم نے زکوٰۃ دے دی. صرف یہی فرض نہیں ہے. میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھا جائے, روزہ نہ رکھا جائے, زکوٰۃ نہ دی جائے, حج نہ کیا جائے, بلکہ یہ تمام امور جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یہ تو ہم پر فرض ہیں ہی, مگر اس عبادت میں ایک الگ بات ہے. یہاں اللہ کا حق ہے. نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے. اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو دنیا والوں کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا, یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میرے اس روزے سے کسی دنیا والے کو نہ فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی نقصان پہنچے گا. اگر میں حج کرتا ہوں تو اس سے دنیا والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ امور جو ہے, یہ فرائض جو ہے, یہ حق اللہ کے ہے, مگر جو حق بندے کا بندے سے ہے اس کی بہت تاکید اس آیت میں کی گئی ہے. اگر میں ان امور کو فالو نہ کروں تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا. اگر میں اپنے فرائض کو انجام نہ دوں, اگر میں اپنے وقت پر ڈیوٹی پر نہ جاؤں, اگر میں ڈیوٹی سے پہلے نکل جاؤں, یا میں کہیں بھی کچرا پھینک دوں, میں سگنل کو فالو نہ کروں,
मैं पुलिस के कानून को फॉलो न करूं, मैं कोर्ट के कानून को फॉलो न करूं, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला उन तमाम लोगों से ये कह रहा है, आपसे, हमसे और हर उस बंदे से कह रहा है कि जो भी इंतजामी उमूर दुनिया में हम लोग बनाते हैं, उस इंतजामी उमूर पर अमल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को उन फराइज को अंजाम देने की तौफीक अता करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।